اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یرسل السماء علیکم مدرارا صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات سامعین گرامی، اس سے قبل کہ مفاہیم سورہ نوح کے عنوان سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، روزانہ کی طرح آج کا ایک فطرے کا مسئلہ، اب تک کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دی گئی۔ آج کا مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ فطرہ کس شخص کو نکالنا ہے، یعنی کس شخص پر فطرہ نکالنا واجب ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ شخص بالغ ہو، جو نابالغ ہے اس پر فطرہ نکالنا واجب نہیں، وہ نہیں فطرہ نکالے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جیسے آگے مسئلہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ جو گھر میں نابالغ موجود ہے اس کا فطرہ نکالا جائے گا، گھر کے تمام افراد کا جو سرپرست فطرہ نکالے گا، اس میں چاہے بالغ ہو یا نابالغ دونوں صورتوں میں فطرہ نکالا جائے گا، لیکن خود نابالغ فطرہ نہیں نکالتے ہیں۔ فطرہ نکالنے والا شخص پہلی شرط کیا ہے؟ کون ہوگا؟ بالغ ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل رکھنے والا شخص ہو۔ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو، پاگل ہو، تو ایسے شخص فطرہ نہیں نکالتا، ایسے شخص پہ فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ تیسری جو شرط ہے فطرے کے حوالے سے وہ یہ کہ وہ شخص فقیر نہ ہو۔ فقیر نہ ہو سے کیا مراد؟ ہم کسے کہتے ہیں؟ فقیر کے جو راستے میں مانگتا ہوا نظر آتا ہے ہم اسے فقیر کہتے ہیں۔ حقیقت میں شرعی اعتبار سے فقیر کون ہے؟ شرعی اعتبار سے فقیر وہ ہے کہ جس کے جائز اخراجات، وہ اخراجات کے جو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے معاشرتی اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کی آمدنی ان اخراجات سے کم ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کسی کے اخراجات ہے 50,000 روپے کے، کہ جو ضروری اخراجات ہے اس کے لیے،
اور اس کی آمدنی 30,000 ہے، تو وہ شرعی اعتبار سے ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ فقیر کہلائے گا۔ تو ایسے شخص پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی، پہلی شرط بالغ، دوسری شرط عاقل، تیسری شخص کہ غنی ہو فقیر نہ ہو۔ اب چوتھی شرط ہے کہ باہوش ہو، بے ہوش نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص غشی پہ چلا جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ اور آخری شرط، 5ویں شرط جو ہے وہ یہ کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، یعنی فطرہ آزاد کے لیے، آزاد شخص کے لیے نکالنا واجب ہے، غلام کے لیے نکالنا واجب نہیں ہے۔ غلام کا فطرہ پھر اس کے آقا پر ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ 5 شرطیں جس شخص میں پائی جائے گی اس کے لیے فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، سورہ نوح کے اعتبار سے جو ہماری کچھ گفتگو ہو رہی تھی، کچھ ترجمہ اور کچھ مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں بات یہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ پروردگار عالم کے حکم سے جب جناب نوح نے تبلیغ کا آغاز کیا، جناب نوح اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، انہیں دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ 3 پیغامات پر جناب نوح نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ پہلا پیغام کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا پیغام کیا تھا؟ وَاتَّقُوهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تیسرا پیغام کیا تھا؟ اطیعونی، میری اطاعت کرو، یعنی جناب نوح کو پروردگار کا نبی مانو اور جناب نوح کی اطاعت کرو۔ اور یہ فائدہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر کوئی گمراہی کے دلدل سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پروردگار عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب جو اس کی زندگی کا آغاز ہے وہ ایک نئے سرے سے ہوگا، اس کی زندگی ایک نئی کتاب کی طرح ہوگی۔ اب جو یہ اعمال انجام دے گا اس اعمال کے حساب سے اس کا پھر حساب کتاب ہوگا، اس کی نیکیاں لکھی جائے گی، اس کی برائیاں دوبارہ سے لکھی جائے گی۔ پھر استغفار کے فائدے بیان کیے گئے کہ صرف آخرت میں استغفار کا فائدہ نہیں ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، پروردگار کے عذاب سے انسان بچ رہا ہے، فقط یہ استغفار کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ استغفار کا فائدہ کیا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ پروردگار تم پہ خوب بارش برسائے گا، رحمت خدا انسان پر نازل ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پروردگار عالم تمہاری مدد کرے گا مال اور اولاد کے ذریعے سے۔ یعنی استغفار کا فقط اخروی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی یہ استغفار اسے فائدہ پہنچائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ پھر ہماری بات کا آغاز ہوا تھا یہاں سے کہ جہاں بات رکی تھی کہ جناب نوح نے جب دیکھا کہ قوم تبلیغ کا اثر نہیں لے رہی، جتنے وہ دلائل دے رہے، جتنے انہیں ان کی مطلب کی باتیں بتا رہے، عام طور پہ ہوتا یہی ہے نا کہ اگر کسی چیز کو کسی شخص کو کسی چیز کا پیغام دیا جاتا ہے تو وہ پیغام اٹریکٹیو کب ہوتا ہے کہ جب اس پیغام میں اس شخص کو اس کے مطلب کی بات نظر آئے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج علیہ السلام، انسان کی فطرت ہے، جب اسے اپنے مطلب کی بات نظر آئے گی تو وہ اس کی طرف بڑھے گا۔ لیکن جناب نوح نے تمام دلیلیں دے دی، تمام فائدے انہیں بتا دیے، دنیاوی فائدے بھی بتا دیے، آخرت کے فائدے بھی بتا دیے، پروردگار کے عذاب سے بھی ڈرا دیا کہ اگر راہ راست پر نہیں آئے تو پروردگار کا عذاب بھی ہے۔ کیوں
جہاں پروردگار کی حجت بشیر ہوا کرتی ہے، خوشخبری دینے والی ہوتی ہے، وہیں پہ نذیر بھی ہوا کرتی ہے، تنبیہ کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ تو جناب نوح نے تمام فائدے اپنی قوم کو بتا دیے، تمام نقصانات اپنی قوم کو بتا دیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب جناب نوح اپنی قوم سے ایک سوال کر رہے، وہ سوال کیا ہے کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجعون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی عظمت پر عقیدہ نہیں رکھتے۔ یعنی اتنی مثالیں تو تمہیں دے دی، اتنے دلائل تو تمہیں دے دیے، پروردگار کی اتنی عظمتیں تو تمہارے سامنے بیان کر دی، آخر کیوں تم خدا کی عظمت پر عقیدہ نہیں رکھ رہے، خدا کی تعظیم نہیں کر رہے؟ آخر کیوں تم گمراہی کے دلدل سے نہیں نکل رہے؟ آخر کیوں تم شرک کی وادی سے باہر نہیں آ رہے، ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، توحید پرستی کی طرف نہیں آ رہے؟ پھر جناب نوح فرماتے ہیں کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے خلق کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب طرح طرح سے خلق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان اگر اپنی خلقت کے جو مراحل ہیں ان مراحل میں دیکھے تو کیا یہ انسان ایسے ہی خلق ہو گیا؟ یعنی اگر کچھ نہیں، اس دنیا سے پہلے کا پروسیس نہیں، تو اس دنیا کا پروسیس انسان دیکھ لے، کتنے لمبے پروسیس سے یہ انسان گزرتا ہے۔ ایک 9 مہینے کا سفر نظر آتا ہے اس دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے کا، اس میں کتنے مراحل سے یہ انسان گزر رہا ہے، لیکن کبھی انسان اپنی حقیقت پہ غور ہی نہیں کرتا۔ یعنی کل جو بڑا امام بارگاہ میں گفتگو ہوئی تھی، وہاں سورہ دہر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں اس آیت کو پیش کیا گیا تھا کہ پروردگار کیا فرما رہا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ انسان قابل ذکر شے تک نہ تھا۔ یعنی آج انسان کس بات پہ اترا رہا ہے؟ اپنے مال پہ اترا رہا، اپنی گاڑی پہ اترا رہا، اپنے گھر پہ اترا رہا، اپنے سوشل اسٹیٹس پہ اترا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں پر اپنی برتری کا اظہار کر رہا ہے۔ اے حضرت انسان، تمہاری حقیقت کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ جب تمہارا ذکر تک نہ تھا، یعنی تم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طریقے سے پہلے تمہارا ذکر نہ تھا، پہلے تمہارا وجود نہ تھا، کچھ عرصے بعد دوبارہ سے تمہارا ذکر ختم ہو جائے گا، کچھ عرصے بعد دوبارہ سے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ تمہاری اکڑ کہاں جائے گی؟ اس وقت یہ تمہارا غرور کہاں جائے گا؟ تمہارا تکبر کہاں جائے گا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ اب پروردگار انسان کو اس کی حقارت بتا رہا ہے کہ کس حقیر چیز سے یہ بہترین مخلوق ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ بتحقیق ہم وہ ہیں کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ جو پورا پروسیس ہے علل و اسباب کا محتاج ہے یہ پروسیس، لیکن اس پر بھی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بتحقیق ہم نے اس انسان کو خلق کیا، مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، ملے جلے ہوئے نطفے سے خلق کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے چاہا کہ اسی آزمائش سے لہٰذا اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یعنی کتنے مراحل سے یہ انسان گزرا، دنیا میں آیا، اس کے بعد بھی کیا کوئی اہمیت رکھتا تھا، کوئی اختیار رکھتا تھا؟ اس قدر محتاج تھا کہ اپنے ہاتھوں سے نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس قدر محتاج تھا کہ اپنے ہاتھ سے لباس نہیں پہن سکتا تھا، اس دنیا میں آیا تھا بے لباس تھا۔ یہ پروردگار ہی تو ہے کہ جس نے والدین جیسی نعمت عطا کی، کہ جس نے اس انسان کی تربیت کی، اسے بڑا کیا، بھوک لگنے پر اسے کھانا دیا گیا۔ یعنی
یہ محتاج انسان کے جو اپنے ایک ایک قدم پر محتاج نظر آتا ہے دوسروں کا، آج کس بات کیا کر دکھاتا ہے، کس بات کا تکبر کرتا ہے یہ انسان؟ تو انسان کتنے مرحلوں سے گزرا۔ محتاج یہ انسان ہے، غنی فقط و فقط خدا کی ذات ہے۔ اور یہی انسان کہ جو ہر ایک کا محتاج نظر آتا ہے، کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کسی کے دروازے پر۔ یعنی وہ شعر سنا ہے نا آپ نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر یہ انسان حقیقت میں خدا کا محتاج ہو جائے، خدا اسے دنیا سے بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ یعنی اگر حقیقتاً انسان خدا کا محتاج ہو جائے، دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یعنی کتنے مرحلوں سے یہ انسان اس انداز میں خلق ہوا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو یکے بعد دیگرے کس طرح خلق کیا؟ یعنی کائنات، اگر فقط انسان اس کائنات کی تخلیق پر غور کرے تو خود بخود یہ تخلیق اسے توحید کی طرف لے جائے گی۔ اب یہاں پر بھی اختلاف نظر آتا ہے کہ جو آسمان کی 7 لیئرز ہے، 7 آسمان ہے، ایک کے اوپر ایک ہے یا نہیں، بلکہ 7 یونیورس کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اور ہر طرح کے نظریات یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اس چھوٹی سی دنیا کو نہیں سمجھ سکا، اس کائنات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب اس کائنات کو، اس خلقت کو نہیں سمجھ سک رہا، یا اگر الفاظ کو بدل دوں، جب انسان مخلوق کو نہیں سمجھ پا رہا تو خالق کو کیسے سمجھ پائے گا؟ یعنی انسان غور و فکر کرے، خود بخود اس کی عقل سفر کرتی ہوئی نظر آئے گی کس جانب؟ توحید کی طرف، اس خدائے واحد و یکتا کی طرف کہ جو کسی کا محتاج نہیں، کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور یہاں پر جو آپ کے سامنے بات کی کہ اگر کوئی حقیقتاً خدا کا محتاج ہو جائے تو ایک جملہ سنتے جائیے اس سے پہلے کہ اگلی آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نہج البلاغہ لکھنے والا، مشہور ترین شخصیت، کئی جلدوں پر نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اور اس کا ہمارے مکتب سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ اس کے نام کے آگے معتزلی ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے کہ جو اشاعرہ کے مقابلے میں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں فرقے تھے، کبھی ان کے نظریات کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو ابن ابی الحدید معتزلی کیا فرماتا ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں کہ استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ، مولا کائنات کے بارے میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا؟ کہ استغناؤہ عن الکل، کہ علی کا تمام خلقت سے مستغنی ہونا، وَاحتیاج الکل الیہ، اور تمام خلقت کا علی کا محتاج ہونا، یدل علی انہ الامام الکل، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ علی کل کا امام ہے۔ تعزیان گرامی، انسان خدا کا محتاج ہو جائے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، آسمان کی بات ہوئی نا کہ پروردگار نے کتنے آسمانوں کو خلق کیا؟ 7 آسمانوں کو،
تو پروردگار فرما رہا کہ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. اس کے ذریعے سے پروردگار نے کائنات کو منور کیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے زمین سے تمہاری خوب نشو نما کی. زمین میں پروردگار عالم نے تمہارے لیے سبزہ اگایا، انسان کی غذائی ضرورتوں کو پورا کیا. یہی سبزہ ہے کہ جو انسان کھاتا ہے، زمین کی پیداوار انسان کھاتا ہے، اس سے اپنی زندگی گزارتا ہے، تقویت پاتا ہے. یہ بیج کو پھل میں تبدیل کرنے والی ذات حقیقت میں خداوند عالم کی ہے. یعنی اگر انسان خود اس کے پروسیس کو دیکھے کتنا عجیب پروسیس ہے. جہاں مخلوقات کی تقسیم کی جاتی ہے وہاں زمین کیا کہلاتی ہے؟ جمادات. جمادات جسے ہم کہتے ہیں نان لیونگ تھنگس، کہ جن کی زندگی نہیں ہوا کرتی، جو حرکت نہیں کر سکتی، جو نمو نہیں پا سکتی، اسے کہا جاتا ہے جمادات. لیکن یہی زمین ہے کہ جب اس زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، جمادات کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے نا، پتھر سخت ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا ہو بیج کتنا باریک سا ہوا کرتا ہے، نرم بیج ہوتا ہے. اسے زمین میں اگر ڈالا جائے، اسے پانی دیا جائے، سورج کی روشنی اس پر پڑے، ہوا اسے ملے، تو کیا ہوگا؟ وہ زمین خود کو اس بیج پر قربان کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس زمین کو پھاڑ کر اس بیج کی جڑیں اس زمین پہ مضبوط ہوگی اور اس کی شاخیں باہر کی طرف سفر کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور ایک اور وجود ہمیں نظر آئے گا کہ جسے ہم نباتات کہتے ہیں. زمین کیا ہے؟ جمادات. اس سے اوپر کیا ہے؟ نباتات، کے جس میں نمو کرنے کی صلاحیت ہے، بڑھنے کی صلاحیت ہے. پھر یہی نباتات خود کو قربان کر دیتے ہیں، حیوان کی غذا بنتے ہیں، کبھی انسان کی غذا بنتے ہیں، غذا بن کے ان کے جسم کا حصہ بن جاتے. تو ہمیں دو اور مخلوقات نظر آتی، ایک حیوان نظر آتا ہے، دوسرا اس سے اوپر انسان نظر آتا ہے. یعنی حیوان چلنے پھرنے کے قابل ہے، خواہشات کو پورا کرنے کے قابل ہے حیوان، لیکن اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ نطق نہیں ہے، بول نہیں سکتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس، نطق نہیں ہے حیوان کے پاس. اب یہاں پر اگر کہا جائے کہ زمین اس نے خود کو کس کے لیے فنا کر دیا؟ پودے کے لیے، نباتات کے لیے. تو سوال کیا جائے، کیا یہ زمین ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ زمین کا وجود اس پودے کے وجود پر باقی ہے. وہ اس کا ایک مرتبہ بلند ہو گیا. اسی طریقے سے وہ پودا کے جو حیوان کا حصہ بن گیا، کیا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، کہا ابھی نباتات تھا، اب حیوانات میں شامل ہو گیا، یعنی اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا. اسی طریقے سے حیوانات کس پہ قربان ہوئے؟ انسان پر. اب کیا یہ حیوانات ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے؟ کہا نہیں، بلکہ اس کا مرتبہ بلند ہو گیا. یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی اپنے سے بلند پہ قربان ہو جائے تو وہ ہلاک نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا مرتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے. یہی تو وجہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو مرتا ہے آل محمد کی محبت میں تو گویا وہ شہید کی موت مرتا ہے.
اور شہید کون ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ تم گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، کس چیز کا گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، مر چکے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ تمام مراحل انسان روزمرہ کی بنا پر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا کہ کس طریقے سے ایک چھوٹا سا بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس بیج کو نمو کی صلاحیت دینے والی ذات کون ہے؟ پروردگار عالم کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ پروردگار نہ چاہتا تو ہمیں یہ زمین پر نباتات نظر نہیں آتے۔ پھر اب آخرت کی یاد دلائی جا رہی کہ انسان اس زندگی میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا سفر ختم ہونے والا ہے، لہٰذا اسے یہ یاد دہانی کرائی جا رہی کہ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا۔ کس میں لوٹا دے گا؟ اسی زمین میں لوٹا دے گا۔ انسان کو کس سے خلق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے مٹی سے خلق کیا ہے، اور دوبارہ اس انسان کو کیا ہونا ہے؟ اسی میں جانا ہے۔ اپنی حقیقت کو انسان فراموش کر دیتا کہ مٹی سے بڑھ کر یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر اسی مٹی سے خدا تمہیں باہر نکالے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم مٹی میں چلے گئے، تمہاری ساری باتیں ختم ہو گئی، اب کوئی بھی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں، جو تھا دنیا میں وہ دنیا میں رہ گیا۔ نہیں، دوبارہ سے تمہیں اٹھایا جانا ہے۔ اور یہاں پر جو اعتراض کیا جاتا، سورہ یاسین الحمدللہ ہم سب تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر اعتراض موجود ہے نا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ وہ کافر اعتراض کیا کرتے جب رسول خدا پیغام حق دے رہے، کون ان گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ تو پروردگار نے کیا خوب جواب دیا، قل اے حبیب کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ جو خدا انہیں پہلی مرتبہ خلق کر سکتا ہے وہ انہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو ریپیئر کرنے کے مقابلے میں عدم سے وجود بخشنا زیادہ مشکل کام ہے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، دنیاوی بات ہے۔ یعنی ایک آئیڈیا جب انسان کے ذہن میں آئے، اس سے کوئی چیز وہ خلق کرے، کسی چیز کو وجود دے، یہ زیادہ مشکل ہے، یا اس میں ترمیم کرنا زیادہ مشکل ہے، اسے ریپیئر کرنا زیادہ مشکل ہے؟ بھائی جو 0 سے 100% پہ لا سکتا ہے ایک چیز کو، اس کے لیے اسے دوبارہ سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، کہ پھر تمہیں اسی میں پروردگار لوٹا دے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ باہر نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا ہے۔ یعنی اگر انسان پروردگار کی نعمتوں پہ، رحمتوں پہ غور کرے کہ کیا کچھ خداوند عالم نے اس انسان کے لیے کیا ہے، یہ زمین خوردوری نہیں بنائی بلکہ ہموار بنائی۔ کیوں بنائی ہموار؟ لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس زمین کے کشادہ راستوں میں چل سکو۔ یعنی یہ تمام باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس سورے میں، جب انسان کے سامنے یہ باتیں بیان ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات تو آنی چاہیے کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے کیسی حکیم ذات ہے۔
یعنی یہ وہ حکیم ہے کہ جو عقل کو خل کرنے والا ہے، یہ وہ حکیم ہے کہ جس کے سسٹم میں کہیں خرابی نہیں آئے گی نظر، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور پروردگار نے قرآن مجید میں جگہ جگہ چیلنج کیا ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو۔ فرجع البصر هل تری من فطور، کہ دیکھو، بار بار رجوع کر کے دیکھو، کیا تمہیں کوئی نقص نظر آ رہا ہے؟ انسان غور کرے، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ خود انسان اپنے جسم پہ غور کرے اور اپنے جسم کا حلیہ ذرا سا تبدیل کر کے سوچے تو احساس ہوگا کہ جس چیز کی جو لوکیشن ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ یعنی ناک نیچے کی سمت ہے، فرض کیجیے اگر اوپر کی سمت ہوتی، انسان کا سانس لینا محال ہو جاتا، شکل بگڑ جاتی، شکل بگڑتی وہ اپنے مقام پر، اس کا حسن خراب ہوتا وہ اپنے مقام پر، لیکن ساری گندگی اس کے اندر جاتی۔ انسان کا سانس لینا محال ہو جاتا، یعنی اس انداز میں اسے رکھا گیا کہ کوئی کچرا، کوئی گندگی نہ جا سکے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے کانوں پر غور کرے، جسم کے ایک ایک اس کی جانب انسان دیکھے سے اندازہ ہوگا، یعنی ہر شے اپنے پرفیکٹ مقام پر نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خداوند حکیم کی تخلیق ہے، اور جب انسان اس پر غور و فکر کرے گا تو خود بخود مخلوق پر غور و فکر کرنے کے ذریعے سے یہ انسان خالق کی طرف رسائی حاصل کرے گا۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک کی آخری شب جمعہ ہے۔ نہیں معلوم زندگی وفا کرے نہ کرے یہ مہینہ دوبارہ نصیب ہو نہ ہو۔ پروردگار کی بارگاہ میں طلب مغفرت کریں، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کیجئے کہ پروردگار اگلے برس بھی یہ ساعتیں دیکھنا نصیب فرما۔ عزیزان گرامی، علماء ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ کچھ دوست ایران سے عازم سفر ہوتے ہیں کربلا کی جانب۔ سفر اتنا آسان نہیں تھا، مشکل راستے تھے، مسلسل سفر کرتے ہوئے شب جمعہ وہ سرزمین کربلا پر پہنچتے ہیں۔ کچھ دوست ہیں، اس میں ایک روزہ خواں بھی ہے، مصائب پڑھنے والا شخص بھی ہے۔ اب یہ دوست سوچتے ہیں کہ شب جمعہ کربلا میں پہنچے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں، مسافر خانے میں پھر زیارت کرنے آئیں گے۔ تو جو شخص روزہ خواں تھا اس نے کہا کہ ہمیں جس حال میں آئے ہیں اسی حال میں پہلے زیارت کر لینی چاہیے، ہم تھکن سے چور ہیں، ایسا نہ ہو جا کے آرام کریں اور سوتے رہ جائیں، شب جمعہ ہم سے ضائع ہو جائے۔ لہٰذا یہ افراد سید الشہداء کے حرم میں گئے، سید الشہداء کی زیارت کی۔ جو روزہ خواں تھا اس نے مصائب پڑھے،
عزاداروں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ گھر آ کر، مسافر خانے آ کر کچھ دیر کے لیے سوئے، ایسے میں محسوس ہوا کہ دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ یہ روزہ خواہ جو شخص تھا، تمام دوست اٹھے، روزہ خواہ جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دیکھا ایک بزرگ شخصیت سامنے موجود ہے، پوچھا کون ہے آپ؟ کہا میں وہی غریب ہوں کہ جس کی زیارت کے لیے تم آئے تھے۔ کہا کہ جو ہماری زیارت کے لیے آتا ہے، ہمارا اس پر حق ہے کہ ہم اس کی زیارت کو جائیں۔ عزاداروں، سید الشہداء نے اس روزہ خواہ سے کہا کہ جب اپنے علاقے میں پہنچو گے نا، جو بھی عزاداری کی جس انداز میں خدمت کرتا ہے، اس بات کو محسوس کیجئے گا کہ عزاداروں کی عزاداری کی خدمت کرنے والا معمولی نہیں ہوا کرتا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے علاقے میں پہنچو گے، تمہارے محلے میں جو امام بارگاہ ہے، وہاں کا جو خادم ہے کہ جو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، کہا جب تم اس کے پاس پہنچو تو اس سے کہنا کہ حسین نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور پھر سید الشہداء نے اس روزہ خواہ سے کہا کہ میری یہ خواہش ہے۔ پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا کہ جب تم شب جمعہ میرے حرم میں آؤ نا تو میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہا کہ مولا کیا میں نے کوئی غلط مصائب پڑھے؟ کہا نہیں، تم نے مصائب غلط نہیں پڑھے، لیکن شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا مجھ حسین کی زیارت کے لیے آتی ہے، جب سے تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے، ارے روتے روتے میری ماں زہرا بے ہوش۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ان مقدس شبوں کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ آج کی شب کا واسطہ دیتے ہیں جو مومنین و مومنات پریشان حال یا مصیبت میں گرفتار ہیں، تمام کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ذاکر جناب علی عباس صاحب کے قدر بزرگوار اور یہاں کے بہت اچھے ساتھی مبارک علی آج کل علیل ہے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار انہیں جلد از جلد شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ پیارے بچوں سے گزارش ہے کہ 1-2 منٹ خاموشی رہیں، تو یہ فاتحے جو پڑھائے جاتے ہیں اسی سے یہ امام بارگاہ وغیرہ کا کام چلتا ہے، یہی درس وغیرہ چل سکتے ہیں، ورنہ کیسے چلیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں اور اپنے ساتھ ساتھ دعائیں یہ سورہ علم پڑھتے جائیں۔ آج شب جمعہ ہے، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ ان مظلومین کے لیے سورہ فاتحہ، شیراز رضا، محمد شریف، سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی جمال بھائی، دولت بانو بنت امیر علی، علی محمد برتیجی، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی غلام حسین، زہرا بھائی غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بانو نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابر عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جانا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر،
روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیو، سلیم محمد علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو، علی محمد ورتیجی، سگرا بھائی نظر علی بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی، اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی حبیب، ضیاء بھائی جامنگری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمت اللہ لاکھانی، ظافر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی، محمد حسین خیمجی مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فضا بھائی، غلام علی بابا، حیدر علی، اکبر علی، طاہرہ بھائی، شعبان علی، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی، علی بھائی سومانی، قاسم علی بھائی سومانی، سگرا بھائی لال جی بابا، سومانی فیملی کے مرحومین، منجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شہر بانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بانو بنتے محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا، ہاشم بھائی اور کریم بالجی، منیر بھائی پیار علی، سراج عبدالرسول، دولت بھائی ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان شیروانو رحمت اللہ، سلیمان راجپر، خدیجہ بھائی بنت آدم، فاطمہ بھائی آدم، ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراد، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی کنجا، شبیر حسین کھوجا، مریم بھائی نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل حسین لدانی، یاسمین بانو یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کانانی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہماری فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی موربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا موربی والا، شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی قاسم ملوی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن بانو، اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو، نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین، رمضان علی فقیر محمد، سگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زینینا بھائی اکبر علی، کلثوم اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی امیر رجب علی امیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، اسلام اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس برکت علی، محمد علی داودانی، کلثوم بنت اکبر علی فقیر محمد، سگرا بانو زوجہ اکبر علی، حسین علی، جعفر علی، خیر النساء رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی کیکریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بھائی ڈایا بھائی، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زہرا بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بھائی بنت بچو بھائی، حسن علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا، محمد علی پیر بھائی، محمد علی پیرانی اور پیرانی فیملی کے رشتہ دار، عنایت علی عبدالرسول شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ بانو، روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی اور ان کے زوجہ، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت محمد خیمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عبید حسین، محمد حسین، محسن علی، حسن علی، رجب علی
غلام علی رجب علی غلام حسین اسحایانی زہرا بانو بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بھائی حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سغرا بھائی لالی دیو جی سغرا بھائی لدھا دیو جی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شعبان علی گلبانو بنت کریم کھمجی منہاز علی لاکھانی فضا بانو بندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بانو حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ امیر علی زبیر اور رشتہ دار عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار محمد حسین اور امیر علی زبیر فاطمہ بائی اور سگرا بائی زوجہ امیر علی زبیر روشن علی ملجی مامدانی زبیر بائی اور ان کے رشتہ دار نرگس بانو محمد علی معصومہ بنت رضا حسین فدا حسین نور محمد فاطمہ بائی بنت غلام حسین محسن رضا فدا حسین غلام رضا فدا حسین اور زرینہ بنت فدا حسین اور تمام مراجعین کرام مرحومین تمام علماء عظام مرحومین تمام شہدائے ملت اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین اور جس کا کوئی فاتحہ نہیں پڑھنے والا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد متوجه